الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث سادس، مرتد سے متعلق 7 اہم فوائد۔ فائدہ اولا، مال مرتد میں اس کے مسلمان ورثہ کے وارث ہونے پر ایک وہم کا ازالہ۔ عزیز طلبہ، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ فصل فی الموانع، موانع ارث میں آپ نے جو موانع 4 بیان کیے ہیں اس میں سے ایک مانع اختلاف دین ہے، یعنی اگر وارث اور مورث میں سے کوئی غیر مسلم ہوگا تو یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث اور مورث نہیں ہوں گے، نہ تو مسلمان کافر کا وارث ہوگا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوگا، جیسا کہ حدیث پیش کی گئی ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مرتد بھی تو کافر ہے، اور جب مرتد کافر ہے تو آپ نے مرتد کے کمائے ہوئے اموال کی 3 قسمیں کی، اور ان میں سے پہلی قسم جس کو اس نے حالت اسلام میں کمایا تھا اس میں اس کے مسلمان وارثین کو وراثت دی۔ یہ تو توریث المسلم من الکافر ہے، یعنی مسلمان کو کافر کا وارث بنانا ہے، جبکہ آپ بتا چکے ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وہم کے ازالے اور اس اعتراض کے جواب کے سلسلے میں یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ مرتد اور کافر ان دونوں کے مابین ایک لطیف فرق ہے، اور وہ لطیف فرق یہ ہے کہ کافر شروع سے ہی اس پر علت کفر طاری ہو چکی ہے اور اخیر تک اس پر کفر موجود ہے، بیچ میں کہیں پر بھی اس پر زمانہ اسلام نہیں گزرا ہے، برخلاف مرتد کے کہ مرتد یہ پہلے مسلمان تھا، اس پر زمانہ اسلام کا مرور ہوا، بعد میں اس پر کفر کو قبول کرنے کی وجہ سے علت کفر طاری ہوئی، لہٰذا مرتد کے سلسلے میں جہاں زمانہ اسلام کا وجود تھا اس زمانہ اسلام کا اعتبار کرتے ہوئے اس زمانے میں کمائے ہوئے مال کے اندر ہم نے وراثت کو جاری کر دیا، اور اس زمانہ اسلام میں کمائے ہوئے مال کے اندر وراثت کو جاری کرنا اور مرتد کے مسلمان کو وارث بنانا یہ توریث المسلم من الکافر نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان کو مسلمان کا وارث بنانا ہوا۔ اور مرتد کے اموال میں جہاں زمانہ اسلام موجود نہیں تھا، جیسے کہ تیسری قسم جو لحوق دار الحرب، یعنی دار الحرب چلے جانے کے بعد جو اس نے حالت ارتداد میں دار الحرب کے اندر مال کمایا ہے، چونکہ وہاں زمانہ اسلام موجود نہیں ہے اس لیے ہم نے وہاں اس کے کفر کا اعتبار کرتے ہوئے مسلمان وارثین کو وراثت نہیں دیا۔ تو کافر کو مرتد پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ کافر پر زمانہ اسلام گزرا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو مرتد پر قیاس کریں، برخلاف مرتد کے کہ مرتد کے اوپر زمانہ اسلام کا مرور ہوا ہے، پہلے اس کے اندر اسلام موجود تھا، بعد میں اس پر کفر طاری ہوا ہے، تو زمانہ اسلام کے کمائے ہوئے مال میں اس کے مسلمان وارثین کو وراثت دینا یہ توریث المسلم من الکافر نہیں ہے۔ فافترقا، فافہم جیدا فلیتدبر، ان دونوں کے درمیان فرق ہو گیا، اچھی طریقے سے آپ سمجھیے اور آپ بھی غور کیجیے۔ فائدہ ثانیہ، مرتدہ کے مال میں اس کے مسلمان شوہر کی توریث کا حکم۔ یاد رکھیں کہ اگر عورت مرتد ہو جائے تو اس مرتدہ کے اموال میں اس مرتد ہونے والی عورت کے سارے مسلمان وارثین کو وراثت ملے گی، سوائے اس کے شوہر کے۔ شوہر کو وراثت نہیں ملے گی کیونکہ نفس ردت سے ہی یہ عورت اپنے شوہر سے بائنہ ہو گئی، اور ابھی تک اس کے لیے حکماً موت کا فیصلہ بھی نہیں کیا گیا ہے، اور بینونت کی وجہ سے چونکہ جو سبب ارث تھا رشتہ نکاح وہ ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے مسلمان شوہر کو مرتدہ بیوی کے ترکے میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر مرتد کا انتقال اور اس کی بیوی مسلمان ہو
اور مرتد کا یہ انتقال یا مرتد کا قتل بیوی کے زمانے عدت میں ہو تو چونکہ عدت کے بقا کی صورت میں من وجہ نکاح باقی رہتا ہے، لہٰذا مرتد کی مسلمان بیوی اس مرنے والے مرتد کے پراپرٹی میں حصے دار ہوگی۔ تو یہ دونوں کے درمیان باریک فرق ہو گیا جو فائدہ ثانیہ کے تحت آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ فائدہ ثالثہ، وارثین مرتد کے وارث ہونے کی شرط۔ یاد رکھیں، مرتد کے پہلی قسم کے مال میں اور مرتدہ کے پہلی اور دوسری قسم کے مال میں مسلمان وارثین کو جو وراثت دی جائے گی وہ ایک شرط پر موقوف ہے، اور وہ قول صحیح کے اعتبار سے وہ شرط یہ ہے کہ جب مرتد یا مرتدہ مرے یا مرتدہ لحوق دار الحرب کر جائے، یعنی دار الحرب چلے جائیں، یا مرتد کو قتل کیا جائے، تو مرتد کے قتل کیے جانے کے وقت مرتد اور مرتدہ کے لحوق دار الحرب یعنی دار الحرب چلے جانے کے وقت، چونکہ یہ موت حکمی ہے، یا مرتدہ اور مرتد کے موت طبعی کے وقت یہ مسلمان وارثین باحیات موجود ہوں تو ہی ان مسلمان وارثین کو وراثت دی جائے گی۔ اگر مرتد اور مرتدہ پر موت حکمی یا موت حقیقی کے وقت مسلمان وارثین موجود نہ ہوں، یعنی ان پر موت کے طاری ہونے سے پہلے مر چکے ہوں، تو اب ان مسلمان وارثین کو مرتد کے مال میں سے کوئی وراثت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وراثت پانے کی شرط ہے حیات الوارث عند موت المورث، مورث کے مرنے کے وقت وارث کا باحیات ہونا ضروری ہے، اور یہاں وہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے شرط لگائی کہ وارثین مرتد کے مال میں اس وقت وارث ہوں گے جبکہ مرتد پر موت حقیقی طاری ہو رہی ہو یا موت حکمی کا اس پر فیصلہ کیا جا رہا ہو، اور اس فیصلے موت کے وقت وارثین مرتد باحیات موجود ہوں تو ہی وہ مرتد کے پراپرٹی میں حصے دار ہوں گے۔ فائدہ رابعہ، کافروں کا باہم ایک دوسرے کے وارث ہونے کا حکم۔ یہ یاد رکھیں کہ الکفر ملت واحدہ، لہٰذا مجوسی، یہودی، نصرانی یہ سب ایک دوسرے کے وارث اور مورث ہوں گے۔ اگرچہ مذہب کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے ان کا مذہب الگ الگ ہے، لیکن چونکہ ایک علت ہے جس علت میں یہ سب مشترک ہیں اور وہ حق کا انکار کرنا ہے، تو انکار حق میں یہ سب کے سب مشترک ہے، لہٰذا یہ سب ایک دوسرے کے وارث اور مورث ہوں گے کیونکہ یہ ملت واحدہ تسلیم کی جائے گی۔ برخلاف مسلمان اور کافر، یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث اور مورث نہیں ہوں گے، اس لیے کہ مسلمان اس بات حق کا قائل ہے اور کافر انکار حق کا قائل ہے، تو دونوں کے درمیان فرق ہو گیا، اس لیے یہ ایک دوسرے کے وارث اور مورث نہیں ہوں گے۔ فائدہ خامسہ، کافروں کے باہم وارث ہونے پر ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ یہودی، نصرانی، مجوسی جتنے بھی کفر کے فرقے ہیں سب ایک دوسرے کے وارث اور مورث ہوں گے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ غیر مذہب والوں کی توریث سے ہمیں کیا لینا؟ ہم کیوں ان کے توریث کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ اسلامی مسئلہ تو نہیں ہے، پھر مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، دارالاسلام ایک وسیع سلطنت ہوتی ہے جس کے رہواشی، جس کے باشندے جیسے مسلمان ہوتے ہیں ایسے ذمی کافر بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، مختلف مذاہب والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان اگر یہ مسئلہ پیش آ جائے اور وہ ہمیں حکم اور فیصل بنائیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے روح سے ان کا کیا حکم ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے ان کے مسئلے کو یہاں چھیڑا۔ فائدہ سادسہ، مرتد کے تائید ہونے کی صورت میں اس کی تقسیم شدہ جائیداد کا حکم۔ ایک شخص نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، دارالحرب چلا گیا، قاضی نے اس کی موت حکمی کا فیصلہ سنا دیا، اس کی زمانے اسلام کی کمائی ہوئی پراپرٹی میں اس کے مسلمان وارثین کو حصہ دے دیا گیا۔ اب مرتد تائب ہو کر توبہ کر کے مسلمان بن کے پھر دارالاسلام میں آ رہا ہے، تو اب مسئلے کی دو صورتیں ہوں گی۔ وارثین مرتد کو جو اس مرتد کی پراپرٹی ملی ہے وہ پراپرٹی اور جائیداد بعینی ہی اگر موجود ہے تو ان وارثین سے لے کر مرتد کو دے دیا جائے گا، کیونکہ مرتد اپنے پراپرٹی کا زیادہ محتاج ہے اور یہ اصل ہے، لہٰذا وارثین مرتد کے جو وارثین ہیں ان کی نیابت اور خلافت ختم ہو جائے گی اور اصل اس کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وارثین مرتد نے اس پراپرٹی کو بیچ دیا، اپنی ضروریات میں خرچ کر دیا، وہ ہلاک ہو گئی، تو اب وارثین مرتد پر اس کا بدل دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ ان کا تصرف اس پراپرٹی پر مالک بن کر تھا جو جائز تھا، لہٰذا اب ان کو اس وارثین مرتد کو
پراپرٹی بدل میں دینا لازم اور ضروری نہیں ہوگا. تو یہ حکم بھی معلوم ہونا چاہیے. فائدہ سابعہ، آخری فائدہ، مرتد کے وارث ہونے کی ایک صورت. مرتد ایک صورت میں وارث ہو سکتا ہے. مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا، بوقت انتقال اس کا ایک وارث تھا، وہ مسلمان تھا، مثلا بیٹا مسلمان تھا. جس وقت باپ کا انتقال ہوا، عین موت کے وقت بیٹا مسلمان تھا، کچھ مدت کے بعد بیٹا مرتد ہو گیا، تو اب اس کے ارتداد کا یہاں اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ موت مورث کے مرنے کے وقت اس کے اندر اہلیت ارث موجود تھی، لہٰذا اب مرتد ہونے کے باوجود اس کو مال دیا جائے گا. تو یہ مرتد کے وارث ہونے کی ایک صورت ہے جو آپ کے سامنے فائدہ سابعہ کے تحت ذکر کر دی گئی. اکتفی علی ھذا القدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.